بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ انبیاء کرام کے قصے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں جو آپ کو بہت پسند آ رہے ہیں اور آپ انہیں سن رہے ہیں۔ ایسے ہی اچھے قصے سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور آج جو ہم آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کریں گے وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ہود علیہ السلام کون تھے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قوم عاد کا تعلق مقام ارض احقاف سے ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں رب الخالق ہے۔ ان کی آبادی عرب کی سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد یا قبائل کے اعتبار سے ایک منظم جماعت کی حیثیت میں سے تھے۔ یہ عرب سمود سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی جانب بڑھے اور وہاں زبردست حکومت کی بنیاد رکھی۔ عرب ان باشندوں کو خالص عرب اور مختلف جماعتوں کے افراد کو سمود، طلسم اور جدلیس کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ بہت طاقتور تھے۔ ان کے جسم فولاد اور دل پتھر کے معلوم ہوتے تھے۔ ان میں زبردست لڑنے کی صلاحیت تھی۔ وہ ہر ایک کو ہرا دیتے تھے۔ وہ جس طرح چاہتے تھے ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ کسی میں اتنی جرأت اور ہمت نہ تھی کہ ان سے مقابلے میں جیت سکے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ ضروریات زندگی کی ہر چیز ان کے پاس تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز ضرورت سے زائد ان کے پاس تھی۔ اولاد بھی ان کی کثرت سے زیادہ تھی۔ ان کی اولاد سے پورا شہر آباد تھا۔ شہر کے سارے مکانات آباد تھے۔ صبح کے وقت لڑکے گھروں سے باہر گھومنے پھرنے اور تفریح کو جاتے تھے۔ ہر طرف چہل پہل دیکھنے میں آتی تھی۔ ان کے پاس اونٹ، بکریاں اور اتنی کثرت سے تھیں کہ جب وہ جانور جنگل چرنے کو جاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا جنگل ہی اونٹ اور بکریوں سے بھر گیا ہے۔ میدان جنگ میں لڑائی کے لیے جب گھوڑوں کی قطار بنتی تھی تو وہ لڑائی کرنے جاتے تھے تو یہ منظر دیکھنے جیسا ہوتا تھا۔ زمین ایسی سرسبز تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سبز مخمل بچھ گیا ہے۔ جگہ جگہ چشمے، نہریں، تالاب اور کنویں، صاف شفاف پانی، مکانات کے چاروں طرف پھولوں کی بہاریں ہوتی تھیں۔ قطار کی صورت میں پھلدار درخت تھے۔ عاد قوم کی راحت اور سکون کے لیے خوب سارا سامان موجود تھا۔ دن میں آرام، رات میں عیش ہوا کرتی تھی۔ ایسی نعمتیں مل جانے پر انہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ قوم اللہ کا شکر ادا نہیں بجا لاتی تھی۔ قوم عاد کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں حاصل ہو جانے پر قوم عاد اللہ تعالیٰ کو بھول کر نافرمانی پر اتر آئی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جو عذاب آیا تھا وہ نافرمانی کے سبب آیا تھا۔ وہ بت پرستی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ ان کی سرکشی پر عذاب آیا، اور جو بھی گمراہ تھے وہ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ کوئی بھی ان میں سے زندہ نہ بچ سکا تھا۔ ان کے بزرگ اس ہولناک عذاب کے بارے میں انہیں بتاتے رہتے تھے اور زمین پر بھی جا بجا طوفان کے نشانات دیکھتے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر بھی وہ خواب غفلت سے نہیں جاگتے تھے۔ وہ بت پرستی اور بت تراشنے میں ماہر تھے۔ عاد قوم کے لوگ اپنی مملکت کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور جسمانی قوت کی ہیبت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرتے تھے۔ عرب کا ایک قبیلہ بھی ایسا نہ تھا جو بت پرستی کو چھوڑ دیتا، دین حق پر چلتا اور اس کے خیالات کی سطح توحید تک بلند ہوتی۔ قوم عاد کو جو قوت ملی، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اضافہ ہوا تھا۔
اس کے نشے میں وہ مغرور ہو گئے، لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ انہیں کوئی روکنے والا نہ تھا، روکنے کے لیے ان سے زیادہ طاقت والا ہونا چاہیے تھا۔ کوئی ہوتا تو انہیں ظلم سے روکتا۔ وہ مالدار تھے، روپیہ بے تحاشا تھا، دولت اور قوت کے نشے نے انہیں مغرور بنا دیا۔ انہیں آخرت کی بالکل بھی فکر نہ تھی، ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے، اور کھیل کود کر جب تھک جاتے تو پڑھ کر سو جاتے تھے۔ کسی پر غصہ آ جائے تو شیر بن کر حملہ کر دیتے تھے، کمزوروں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ جب ان کی کسی قوم سے لڑائی ہو جاتی تو وہ اس پر غالب آ جاتے، پھر اس قوم کا جینا حرام کر کے رکھ دیتے تھے، ان کی کھیتی باڑی برباد کر دیتے، انہیں اس قدر ذلیل اور رسوا کرتے کہ وہ بستی ہی چھوڑ کر چلے جاتے، یا اس بستی یہ قوم اجاڑ کر بالکل ہی برباد کر کے مٹا دیتی تھی۔ عاد کی قوت خود ان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، روز حشر کا ڈر نہ ہو، موت کو برحق جانے، اور قوم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، وہ کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کرتی ہے۔ دولت کی ریل پیل کے سبب دولت مندوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے اور ان محلوں کو دیکھ کر خوشی کے مارے اتراتے پھرتے۔ جہاں بھی کوئی جگہ خالی دیکھی محل تعمیر کر لیا۔ انہیں کسی سے غرض نہ تھی، بس یہ جگہ کس کی ہے، ان کو اپنے محل بنانے کا شوق پورا کرنا ہوتا تھا۔ غریب کو سر چھپانے کی جھوپڑی نصیب نہ ہوتی، دولت مندوں کی بڑی کوٹھیاں خالی پڑی رہتی۔ عاد قوم کی نافرمانی جب حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ قوم عاد میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے، سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بھی بڑی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا، وہ وہیں پڑھے اور پرورش پائی۔ ان کی نیکی عقل مندی کو سب ہی جانتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی دعوت دی اور انہیں لوگوں پر ظلم اور جبر کرنے سے منع فرمایا۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کر رہے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گی، تمہارا حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے رزق میں مال دولت، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائی۔ اس قدر نعمتیں مل جانے پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اسے اپنا معبود سمجھ کر اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے آگے سجدہ کرتے رہنا چاہیے اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے رہو۔ اس پر بھروسہ کرو، تم سے اچھا یہ کتا ہے کہ ایک ہڈی دینے پر وہ تمہارا غلام بن جاتا ہے، سائے کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، لمحے بھر کو دور نہیں رہتا، کبھی اپنے مالک کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا۔ تم نے کسی چرند پرند کو ان پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر تم کیوں ان چرند پرند سے بھی زیادہ ذلیل ہو؟ کیا تم بے زبان جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف اور جاہل ہو؟ اے لوگوں، تم عرصے سے سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، آج بھی اگر توبہ کر کے آئندہ کے لیے باز آ جاؤ تو اللہ کی رحمت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لو، تمہیں بخش دے گا۔ اس کی طرف رجوع ہو کر دیکھو، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پیغام حق پر چلتے رہو، بے شک وہ تم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، عزت دے گا اور مال اور عزت بھی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس طرح تبلیغ کرتے رہتے تھے کہ وہ اپنی تبلیغ اور پیغام کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا طرز امتیاز ہے۔ ان کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ کی ریاست کے طالب علم ہیں۔ وہ قوم سے مال و دولت مانگنے کے بجائے بس ادائے فرض اور اپنے مالک کی احکام کی پیغمبری بجا لاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں جو سرکش اور نافرمانیوں کا گروہ تھا، انہیں یہ باتیں، یہ نصیحتیں بہت بری لگتی تھیں۔
ان میں اتنی برداشت ہی نہیں تھی کہ ان خیالات، ان کے عقائد اور اعمال فرض ان کے کسی ادارے میں بھی کوئی شخص حائل ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصے کا پہلا پارٹ یہاں ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگ رہی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔